اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم علم صرف کے دروس کا آغاز کریں گے، جسے انگلش زبان میں مورفولوجی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم صرف انتہائی اہمیت کا حامل علم ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند چیزوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم صرف کی تعریف، دوسری چیز علم صرف کا موضوع، تیسری چیز علم صرف کا فائدہ، چوتھی چیز علم صرف کے بانی کا نام، اور پانچویں چیز علم نحو اور علم صرف میں کیا فرق ہے۔ اب یہ آ جائیے آپ سب سے پہلی چیز کی طرف، علم صرف کی تعریف۔ صرف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی ایک تعریف ہے ڈکشنری میں، اس کا ایک معنی ہے ڈکشنری میں، اور ایک اس کی تعریف ہے علم صرف کے ماہرین کی نظر میں، جو مارفولوجی کے ایکسپرٹ ہیں ان کی نظر میں بھی ایک اس کی تعریف ہے۔ جو اس کا لغوی معنی ہے، عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے، عربی زبان کی ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے لفظ صرف کا، وہ ہے پھیرنا۔ صرف کہتے ہیں پھیرنا، کسی بھی چیز کو پھیرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صرف۔ لیکن علم صرف کے ماہرین کی نگاہ میں اور جو مورفولوجی کے ایکسپرٹ ہیں ان کی نگاہ میں علم صرف کا مطلب ہے ایک لفظ کو مختلف لفظوں میں تبدیل کرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل کیے جا سکے، یعنی ایک لفظ کو مختلف لفظوں میں پھیرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل کیے جا سکیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے علم۔ علم کا مطلب ہے جاننا۔ علم صرف ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہم اس ایک لفظ سے کیسے مختلف الفاظ بنائیں، اس ایک لفظ کو کیسے مختلف الفاظ میں پھیریں، کیسے مختلف الفاظ میں تبدیل کریں تاکہ ہم اس سے مختلف معانی حاصل کریں۔ مثال کے طور پہ ہم لفظ علم سے بناتے ہیں عالمہ، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے جانا۔ یعلم، وہ ایک مرد جانتا ہے یا جانے گا۔ عالم، جاننے والا۔ معلوم، جسے جانا گیا ہو۔ علامۃ، بہت زیادہ جاننے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جو ہم لفظ بنا رہے ہیں ایک لفظ سے، جو کہ ہے علم، ایک لفظ اس سے جو ہم مختلف لفظ بنا رہے ہیں، یہ جو ہمیں سکھاتا ہے مختلف لفظ بنانا، جو علم ہمیں سکھاتا ہے اسے ہم علم صرف کہتے ہیں۔ تو پس علم صرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک لفظ سے کیسے مختلف لفظ بنائے جائیں تاکہ اس سے ہم مختلف معانی حاصل کر سکیں۔ پس ہمارے لیے جو پہلا مطلب ہے وہ ہو گیا واضح۔ دوسرا مطلب ہے ہمارے پاس علم صرف کا موضوع۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف لفظ کی بناوٹ اور اس سے مختلف شکلیں بنانے کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ آپ علم سے عالمہ کیسے بنائیں گے؟ آپ علم سے یعلم کیسے بنائیں گے؟ آپ لفظ علم سے عالم کیسے بنائیں گے؟ لفظ علم سے معلوم کیسے بنائیں گے؟ لفظ علامۃ کیسے بنائیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علم صرف۔ علم صرف اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک لفظ ہے نصر۔ اس لفظ نصر سے ہم ناصر، ہم اردو میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں، یہ ناصر لفظ کیسے بنائیں گے؟ لفظ منصور کیسے بنائیں گے؟ ہم ناصارہ کیسے بنائیں گے؟
تو اس ایک لفظ سے ہم کیسے مختلف لفظوں کی بناوٹ اور ساخت بنائیں گے، اس کے بارے میں علم صرف گفتگو کرتا ہے۔ تو علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ لفظ کی بناوٹ، اور علم صرف لفظ کی بناوٹ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ ابھی آ جائیے آپ اگلے مطلب کی طرف، علم صرف کا فائدہ۔ علم صرف کے ہمارے پاس دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم صرف ہمیں عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچاتا ہے۔ جب ہم علم صرف کو جانیں گے تو ہم لفظ کی بناوٹ صحیح طرح سے بنا سکیں گے۔ جب ہم لفظ کی بناوٹ صحیح طریقے سے بنائیں گے تو ہم غلطی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر ہم علم صرف کو نہ جانتے ہوئے، اگر ہمارے پاس علم صرف کا علم نہیں ہے تو ہم الفاظ کو غلط بنائیں گے، ان کی بناوٹ میں غلطی کریں گے۔ جب ان کی بناوٹ میں غلطی کریں گے تو ہم ان کا تلفظ بھی غلط کریں گے، تو ہم لفظی غلطی میں پڑ جائیں گے۔ تو پس علم صرف عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچاتا ہے، یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ جو علم صرف کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے میں معاون ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان انتہائی وسیع زبان ہے، انتہائی وسیع زبان ہے۔ اس میں ایک لفظ سے کئی لفظ بنائے جاتے ہیں، کئی لفظ بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اگر اردو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جانے کو، کسی جگہ جانے کو بتانا چاہتا ہوں، تو اس کو ہم مختلف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ میں گیا، وہ گئے، تم گئے، وہ جاتا ہے، تم جاتے ہو، میں جاتا ہوں، ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انگلش زبان میں بھی ایک لفظ سے مختلف لفظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ گو سے کیا بنتا ہے؟ 3 بنتے ہیں، گو، وینٹ، گون، 3 فارمز اس سے بنتی ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بے شمار لفظ بنتے ہیں۔ اردو اور انگلش میں تو محدود لفظ بنتے ہیں نا ایک کلمہ سے، عربی زبان میں بہت زیادہ لفظ بنتے ہیں، ایک لفظ سے بہت زیادہ لفظ بنتے ہیں۔ تو جب ہم علم صرف کو جانیں گے، اور علم صرف کے ذریعے جب ہم جان لیں گے کہ ایک لفظ سے کیسے مختلف معانی اور کون سے معانی حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں قادر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ لفظ علم سے ہم لفظ عالمہ کیسے بنائیں گے اور اس کا کیا معنی ہوگا؟ عالمہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے جانا گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں۔ لفظ یعلم کیسے بنائیں گے؟ یعلم کا مطلب ہے وہ جانتا ہے یا جانے گا، یہ یعلم پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ عالم کیسے بنائیں گے؟ لفظ معلوم کیسے بنائیں گے؟ عالم کا معنی ہے جاننے والا، معلوم جسے جانا گیا ہو۔ جب ہم یہ جان لیں گے علم صرف کے ذریعے کہ مختلف الفاظ کو کیسے بنانا ہے اور ان سے مختلف معانی کیسے حاصل کرنے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں قدرت حاصل کر لیں گے۔ تو پس علم صرف کا جو بیسک فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم صرف ہمیں لفظی غلطی سے بچاتا ہے کلام عرب میں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علم صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے میں معاون ہے۔ اگلے نقطے کی طرف آ جائیے، وہ یہ ہے کہ علم صرف کا بانی کون ہے؟ علم صرف کے بانی کا نام ہے ابو مسلم معاذ الحراء کوفی۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردان میں سے تھے اور مولا علی کے بالواسطہ شاگرد تھے۔ انہوں نے علم حاصل کیا ابو الاسود دوئلی سے، اور ابو الاسود دوئلی کن کے شاگرد تھے؟ ڈائریکٹ شاگرد تھے مولا علی علیہ السلام کے۔ تو پس علم صرف کا جو بانی ہے وہ بالواسطہ مولا علی علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات کے مرہون منت ہے۔ اور
اس بات کا اعتراف اہل سنت علماء بھی کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت مذہب کے بزرگ علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو مسلم معاذ الحرا یہ علم صرف کے بانی تھے اور یہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ ہمارے لیے چوتھا مطلب بھی واضح ہو گیا، ہم نے جان لیا علم صرف کی تعریف کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے، یعنی علم صرف کس چیز کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے، اور یہ بھی جان لیا علم صرف کا فائدہ کیا ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ علم صرف کے بانی کا نام کیا ہے۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ علم صرف اور علم نحو میں فرق کیا ہے۔ عربی زبان میں جو ہمارے لیے معاون علوم ثابت ہوتے ہیں ان میں سے ایک علم ہے نحو، ایک علم ہے صرف۔ ان میں فرق جاننا انتہائی ضروری ہے۔ علم صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کلمہ کو، لفظ کو بنانا کیسے ہے، لفظ کی بناوٹ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے علم صرف۔ تو پس علم صرف لفظ کی بناوٹ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور علم نحو لفظ کے آخر میں آنے والے اعراب کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد پہ پیش لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا زبر لگانی ہے، یہ کون بتائے گا؟ علم نحو بتائے گا۔ لیکن حمد یہ کلمہ بنانا کیسے ہے یہ کون بتائے گا؟ علم صرف بتائے گا۔ اسی طرح سے الرحمن یا الرحمن یہ کلمہ بنانا کیسے ہے یہ کون بتائے گا؟ علم صرف۔ لیکن اس کے آخر میں زیر لگانی ہے، زبر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، یہ کون بتائے گا؟ علم نحو۔ رحمان کو کیسے بنایا یہ ہمیں علم صرف بتائے گا، لیکن الرحمن الرحیم ہم رحمان کے نیچے جو زیر پڑھ رہے ہیں، یہ زیر کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ اسی طرح سے مالک یوم الدین یہ لفظ مالک یہ کیسے بنایا یہ ہمیں علم صرف بتائے گا، لیکن لفظ مالک کے نیچے جو ہم زیر لگا رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا علم صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے لفظ کو بنانا کیسے ہے، اور علم نحو یہ بتائے گا کہ لفظ کے آخر میں آپ نے زیر زبر پیش یہ کیا لگانا ہے اور کب لگانا ہے، یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ یہ ہمارے لیے جو بیسک باتیں تھیں ہوگی واضح۔ اب آ جائیے ہم کتاب کے پہلے درس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس دیکھیں جو بھی آواز نکلتی ہے، ہمارے گلے سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں صوت۔ جو بھی آوازیں نکلتی ہیں، با، تا، جو بھی آوازیں نکلتی ہیں ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں صوتن، آواز۔ ابھی کچھ آوازیں جو نکلتی ہیں ان کے ساتھ حروف تہجی میں سے کوئی نہ کوئی حرف نکلتا ہے، الف، با، تا، سا، یہ آواز نکل رہی ہے اور اس کے ساتھ حروف تہجی میں سے کوئی حرف نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آواز حروف تہجی میں سے کسی حرف کو لے کے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی واضح ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، الف، با، تا، سا، جو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں اسے حروف تہجی کہتے ہیں، انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ جو بھی آواز حروف تہجی کو لے کے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ۔ پھر ہمارے پاس لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں لفظ کی؟ ہمارے پاس دو قسمیں بنتی ہیں۔ لفظ جو عربی زبان میں ہوتا ہے یا تو یہ با معنی ہوتا ہے یا تو بے معنی ہوتا ہے، یا تو اس کا کوئی معنی ہوتا ہے یا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اگر اس کا کوئی معنی ہو تو اسے عربی زبان میں کلمہ بھی کہتے ہیں اور مستعمل بھی کہتے ہیں۔ تو پس کلمہ اور مستعمل کی کیا تعریف ہوئی؟ ایسا لفظ جو با معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس لفظ ہے رجل، رجل کا مطلب کیا ہے؟ مرد، تو اس کا معنی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ کلمہ کہلائے گا۔ نصارہ، اس نے مدد کی، اس کا معنی ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ اور مستعمل کہلائے گا۔
اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں گھر، گھر کا معنی ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا، مستعمل کہلائے گا۔ دوسری قسم ہمارے پاس لفظ کی کیا ہے؟ ایسا لفظ جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مہمل کہلاتا ہے۔ جیسے قلم کو ہم بگاڑ کے پڑھتے ہیں ملم، یا روٹی کو ہم بگاڑ کے کیا پڑھتے ہیں؟ ووٹی، یا لفظ زید کو ہم بگاڑ کے کیا پڑھتے ہیں؟ دیس۔ تو جن الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مہمل۔ تو پس لفظ کی ہمارے پاس دو قسمیں ہوں گی، کلمہ جس کا معنی ہوتا ہے اور مہمل جس کا معنی نہیں ہوتا۔ اور جب یہ دو قسمیں واضح ہو گئیں تو ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ علم صرف لفظ مہمل کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا، علم صرف لفظ مہمل کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، علم صرف کس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ لفظ مستعمل کے بارے میں، کہ جسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی جب یہ بات واضح ہو گئی تو ابھی آ جائیے اگلے مطلب کی طرف، وہ ہے کلمہ کی اقسام، کلمہ اور مستعمل کی اقسام۔ ہمارے پاس کلمہ اور مستعمل کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں اسم۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو معنی رکھتا ہے اور اپنے معنی کو خود سمجھاتا ہے اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پہ لفظ محمد، یہ بامعنی لفظ ہے، اپنے معنی کو خود سمجھا رہا ہے اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ محمد واضح، ایسا نہیں کہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہو، محمد کا مطلب ہو کل محمد تھا آج محمد نہیں ہے، ایسا کوئی معنی نہیں ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ ایک بندے کا نام ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں علم، جاننا، اس لفظ کا معنی ہے اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، ہمارے لیے بالکل واضح ہے۔ ہمارے پاس پھر اگلی قسم ہے کلمہ کی فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی رکھتا ہے اور معنی کو خود سمجھاتا ہے اور اس کے معنی میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ناصارہ، ناصارہ کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی۔ یہاں پہ اس کلمہ کا معنی ہمیں واضح ہے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں مدد کی، پاسٹ میں مدد کی۔ کب مدد کی؟ پاسٹ میں۔ زمانے ہمارے پاس تین ہیں، ماضی یعنی پاسٹ، حال موجودہ زمانہ یعنی پریزنٹ، یا جو آئندہ آئے گا یعنی فیوچر۔ تو بس جو کلمہ اپنا معنی کو بیان کرنے کے ساتھ تین زمانے جو ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، گزرا ہوا، موجودہ یا آئندہ زمانہ، ان تین میں سے کسی زمانے کے ساتھ جس کا معنی ملا ہوا ہو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یہاں پہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کرتا ہے یعنی ابھی، یا کرے گا یعنی آئندہ، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس کے معنی میں زمانے کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ فعل کہلائے گا۔ تو پس اسم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا معنی دیتا ہے لیکن اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اسے انگلش زبان میں کہتے ہیں ناؤن۔ کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی رکھتا ہے، خود اپنے معنی کو سمجھاتا ہے لیکن اس کے معنی میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے ناصارہ ہے، اور اس کو انگلش زبان میں کہتے ہیں ورب۔ ابھی آ جائیے کلمہ کی تیسری قسم کی طرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی رکھتا ہے
اور اپنا معنی بیان کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اپنا معنی رکھتا ہے اور اپنا معنی بیان کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ہے لفظ من کا مطلب ہے سے، فقط سے کو بیان کرنے سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرے کلمات اور دوسرے الفاظ نہ ملا لیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں گھر سے دکان تک گیا، جب میں نے ساتھ میں گھر لگایا تو پھر سے کا مطلب سمجھ میں آیا، گھر سے دکان تک گیا، لیکن اس کے بغیر فقط لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور مثال دیتا ہوں، سافرت من پاکستان الی العراق، میں نے سفر کیا من پاکستان سے الی العراق، عراق کی طرف۔ یہاں پہ فقط لفظ من تھا تو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں تھا آ رہا، لیکن جب ساتھ میں من پاکستان کہا، من پاکستان کہا یعنی پاکستان سے، جب ساتھ میں پاکستان لگایا تو ہمیں ایک معنی سمجھ میں آ رہا کہ سفر کی ابتدا پاکستان سے ہوئی ہے۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حرف جو ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جسے انگلش زبان میں پارٹیکل کہتے ہیں۔ تو بس ہمارے پاس کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ابھی ان 3 اقسام میں جو اسم ہے اس کے بارے میں بھی علم صرف گفتگو کرتا ہے، جو فعل ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے، لیکن حرف کے بارے میں علم صرف گفتگو نہیں کرتا، چونکہ علم صرف کا مقصد کیا ہے کہ ایک لفظ کو مختلف لفظوں میں تبدیل کر کے اس سے مختلف معنی حاصل کر سکیں۔ حرف میں تبدیلی ممکن ہی نہیں، تو لہذا علم صرف حرف کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علم صرف نہ ہی محمل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کیوں؟ چونکہ علم صرف کا مقصد کیا ہے کہ ایک لفظ کو مختلف معانیوں، مختلف الفاظ میں چینج کر کے مختلف معنی حاصل کر سکیں، اور محمل کا معنی ہی نہیں ہوتا۔ جب محمل کا معنی ہی نہیں ہوتا تو علم صرف اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ ابھی آ جائیں کلمہ کی طرف، تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہاں پہ اسم اور فعل کے بارے میں علم صرف گفتگو کرے گا، لیکن حرف کے بارے میں علم صرف گفتگو نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ چونکہ حرف میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک چارٹ ہے، یہ آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے ایزی رہے گا۔ یہاں پہ کلمہ کی اقسام ہیں اسم، فعل، حرف۔ معنی اسم میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، حرف میں بھی ہوتا ہے۔ زمانہ اسم میں نہیں ہوتا، فعل میں ہوتا ہے اور حرف میں بھی نہیں ہوتا۔ معنی دوسرے کلمہ کے بغیر سمجھ میں آ جائے، اسم کا بھی آ جاتا ہے، فعل کا بھی آ جاتا ہے، لیکن حرف کا معنی دوسرے کلمہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ تصریف یعنی ایک لفظ کو مختلف لفظوں میں چینج کرنا، یہ اسم میں ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، فعل میں ہوتا ہے لیکن زیادہ ہوتا ہے، لیکن حرف میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسم کی مثال جیسے ضرب، مارنا، محمد وغیرہ وغیرہ۔ فعل کی مثال ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ اور حرف کی مثال جیسے واو زبر وا، اور اس کی اور مثال جیسے کہ ہم نے دیا آپ کو لفظ من۔ تو پس یہ آپ کو اسم فعل حرف کا بھی اسم فعل حرف بھی سمجھ میں آ گیا اور ان کا فرق بھی سمجھ میں آ گیا۔ ابھی آ جائیے خود اسم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، اسم مصدر اور اسم غیر مصدر، یعنی وہ اسم کہ جو اپنا معنی رکھتا ہے اور اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کی حاجت بھی نہیں رکھتا، لیکن اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم مصدر اور اسم غیر مصدر۔ اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم مصدر وہ اسم ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں لفظ نا آتا ہے۔ جیسے ہم لفظ علم کا ترجمہ کرتے ہیں، علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا۔ تو یہ جاننا آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اسم مصدر کہلائے گا۔ نصر، مدد کرنا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟
اس میں مصدر کہلائے گا۔ ضربن مارنا، یہاں پہ آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ اس میں مصدر کہلائے گا۔ اور اس میں غیر مصدر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا ترجمہ کرتے ہو آخر میں نہ نہیں آتا، جیسے جبل کا معنی ہے پہاڑ، پہاڑ کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم، آخر میں نہ نہیں آ رہا تو یہ غیر مصدر کہلائے گا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا، آج کے درس میں ہم نے جانا علم صرف سے مراد کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے، علم صرف کا فائدہ کیا ہے، علم صرف کے بانی کا نام کیا ہے، اور ہم نے جانا کہ علم صرف اور علم نحو میں فرق کیا ہے، اور یہ جانا کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی آواز ہوتی ہے اسے ہم صوت کہتے ہیں، اور جس آواز کے ساتھ حروف تہجی نکلتے ہیں انہیں ہم لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں، یا تو لفظ با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ بے معنی ہوگا تو اسے محمل کہتے ہیں، علم صرف اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ اگر با معنی ہوگا تو اسے کلمہ اور مستعمل کہتے ہیں۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہاں پہ حرف کے بارے میں بھی علم صرف گفتگو نہیں کرے گا، فقط اسم اور فعل کے بارے میں گفتگو کرے گا، یعنی ناؤن اور ورب کے بارے میں فقط علم صرف گفتگو کرے گا۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جو اسم ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، اس میں مصدر اور اس میں غیر مصدر۔ آگے تمرین ہے، اس میں سوالات ہیں، اس کو آپ نے خود حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلے لیکچر کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔